السلام علیکم ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں میں ایک بار پھر قانونی اور عدالتی معاملات کے اوپر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت کو تانا زنی کی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں ایک عدالت نے سلمان شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری قرار دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کے اوپر کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت نے جتنے بھی شواہد یا دستاویزات فراہم کی، خواہ وہ نیب کی جانب سے فراہم کی گئی یا FIA کی جانب سے فراہم کی گئی یا کسی اور ادارے کی جانب سے فراہم کی گئی، ان سب کو برطانوی عدالت نے مسترد کر دیا اور شہباز شریف صاحب کو اور سلمان شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری الذمہ قرار دیا ہے، اور ان کے جو اکاؤنٹس وہاں پہ منجمد تھے ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے پریس کانفرنس بھی کی، بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس تھی، جس کے اندر بہت سے عدالتی فیصلوں پر مبنی جو صفحات تھے وہ بھی لہرائے جا رہے تھے، دکھائے جا رہے تھے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کے اوپر ایک تو ہم بات چیت کریں گے، اور دوسرا جو حکومت کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں، حکومت نے جتنے بھی خطوط لکھے ہیں یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو معاملات خط و کتابت برطانوی حکومت سے یا وہاں کے اداروں کے ساتھ چل رہی ہے وہ دیگر معاملات ہیں۔ یہ جو معاملہ تھا یہ برطانوی جو قومی کرائم ایجنسی ہے اس نے از خود دو اکاؤنٹس جو ہیں ان کو مشکوک ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر، ایک سلمان شہباز شریف کا اور ایک ذوالفقار احمد نامی شخص کا اکاؤنٹ تھا، جن کو فریز کیا تھا، اور یہ تقریباً 2 سال کے محیط عرصے تک فریز رہے اور اب جو ہے وہ بحال کیے گئے ہیں۔ لیکن ان کا شہباز شریف کی منی لانڈرنگ یا لندن کے اندر جو شہباز شریف یا شریف خاندان کی جو پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر قومی احتساب بیورو یا FIA برطانوی اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا معاونت کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، وہ معاملات کچھ اور ہیں۔ تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے اس آج کی نشست میں یہ سارا معاملہ ہے کیا حکومت کا بیانیہ درست ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہے، اصل حقائق کیا ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اگر یہ سارا معاملہ دیکھا جائے تو یہ 2 صفحات پر مبنی لندن میں ایک مجسٹریٹ ہیں، ان کی ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ جو ہیں ان کی عدالت سے یہ فیصلہ جاری ہوا۔ 2 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، 10 ستمبر کو یہ جاری ہوا تھا اور 28 ستمبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے پریس کانفرنس کی اور یہ بات کی اور ان فیصلے کو لہرا کے دکھایا گیا۔ اس سے پہلے میڈیا رپورٹس تھی ایک روز پہلے محض، جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کو یا شریف خاندان کو، سلمان شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے اور اس عدالتی جو ڈاکومنٹ ہے 2 صفحات کا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے مشکوک ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ستمبر 2019 میں جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی ان کو یہ دیکھا تھا، اور وہ ذوالفقار احمد اور سلمان شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی تھیں، جن کو یہ 12 ماہ کے لیے منجمد کیا گیا تھا۔ یہ برطانوی قانون میں یہ اختیار ہے NCA کو کہ وہ مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دیتے ہیں اور ایک مخصوص حد تک جو رقم ہے اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہو، اور خاص طور کے اوپر جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنالٹیز ہوں ان کی جب ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں تو ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے اور پھر ان کے پیچھے تمام جو کڑیاں ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ویسٹ منسٹر جو مجسٹریٹ تھے ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی 17 دسمبر 2019 سے پہلے جو ستمبر 2019 میں ٹرانزیکشن پکڑی گئی تھی، تو 17 دسمبر 2019 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ نے 12 ماہ کے لیے ذوالفقار احمد اور سلمان شہباز شریف کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے۔ ذوالفقار احمد کا جو اکاؤنٹ تھا وہ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ میں تھا، جبکہ سلمان شہباز شریف کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بارکلے بینک میں تھا۔ اس کو 12 ماہ کے لیے منجمد کیا گیا تھا۔ پھر 8 دسمبر 2020 کو دوبارہ جو ہے اس سلسلے کے اندر یہ NCA کی جانب سے درخواست آئی اور یہ کہا گیا کہ اس کو مزید 6 ماہ کے لیے فریز رکھا جائے، کیونکہ ابھی تک ان کی تحقیقات چل رہی ہیں، وہ مکمل نہیں ہوئی۔ تو تاہم وہاں کی جو یہ لوکل مجسٹریٹ تھے انہوں نے 3 ماہ
مزید ان اکاؤنٹس کو فریز رکھنے کی اجازت دی، جو 17 مارچ 2021 تک کی اجازت دی گئی تھی۔ پھر بعد میں اس ریکویسٹ کے اوپر کہ ابھی بھی تحقیقات چل رہی ہیں، ان اکاؤنٹس کو مزید 17 ستمبر تک جو ہے ان کو فریز رکھنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اور اب جو ہے 10 سپتمبر کو اس کی جب ہیئرنگ ہوئی تو اس وقت سلمان شہباز شریف کی جانب سے بھی اور ذوالفقار احمد کی جانب سے بھی یہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز رکھا گیا ہے، ان کو اب فریز جو ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ کر دیا جائے یہ فیصلہ، اور کیونکہ NSCA نے اپنی تحقیقات مکمل کی ہیں اور ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے پیچھے یہ کہا جا سکے کہ منی لانڈرنگ یا اللیگل یہ منی جو ہے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ تو اس پر جب NCA سے عدالت نے جواب طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ان اکاؤنٹس کو بحال کیا جاتا ہے، جس کے بعد 10 سپتمبر کو یہ جو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ تھے ان کی عدالت نے ان اکاؤنٹس کو بحال کر دیا۔ اب اس سارے دو صفحات پر مبنی جو ہے اس کے اندر کہیں شہباز شریف صاحب کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں منی لانڈرنگ یا وہ تمام جو گفتگو ہو رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور کارکن یہاں پہ مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے ہیں، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر حکومت کا موقف دیکھا جائے جس میں ان شہزاد اکبر ہوں یا فروغ حبیب ہوں مین فرنٹ لائن کے اوپر ہیں جو ان سارے معاملات کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو معاملہ تھا یہ وہاں کی جو لوکل تحقیقاتی ایجنسی ہے، برطانوی قومی تحقیقاتی کرائم ایجنسی ہے، اس کے نوٹس کے اندر کچھ معاملات آئے تھے۔ یہ معاملہ کسی عدالت کے اندر زیر سماعت نہیں تھا، نہ کوئی چالان وہاں پیش ہوا تھا، بلکہ مشکوک جو ٹرانزیکشن ہے بینک کی جب وہ دیکھی گئیں تو انہوں نے پھر ان کی تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور وہاں سے ایک ایگزیکٹو آرڈر لیا گیا جس کی بنیاد کے اوپر اکاؤنٹس کو فریز رکھا گیا جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں یا جو باقی الزامات ہیں جس کا تذکرہ نون لیگ کی قیادت کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یا باقی تمام شریف خاندان کو اس میں بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے، ان کا ایسا درست نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف اور صرف سلمان شہباز شریف اور ذوالفقار احمد کے اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، لیکن دوسری طرف جو منی لانڈرنگ کے معاملات پاکستان میں نیب میں FIA کے اندر چل رہے ہیں وہ جوں کے دوں چل رہے ہیں اور ان کے اوپر جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ نون لیگ کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حکام کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے NCA کو، جبکہ پاکستانی حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب NCA نے یہ اکاؤنٹس پکڑے تھے تو اس سلسلے میں انہوں نے کچھ بنیادی معلومات فراہم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت اور اداروں کو خطوط لکھے تھے۔ پاکستان کی طرف سے صرف انہی خطوط کا جواب دیا گیا جو انہوں نے پوچھے تھے۔ جہاں تک منی لانڈرنگ، کرپشن یا انگلینڈ کے اندر جو شریف خاندان کی پراپرٹیز ہیں یا اسحاق ڈار کے حوالے سے جو معاملات ہیں یا ایون فیلڈ پراپرٹیز کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ الگ معاملات ہیں جس کے اوپر نیب اور متعلقہ ادارے جو ہیں FIA جو ہے وہ برطانوی اداروں کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں اور اس کے اوپر کارروائی چل رہی ہے۔ اگر یہ سارا معاملہ دیکھا جائے، ہم دونوں فریقین کے موقف کو ایک طرف کر کے اگر اس ساری سچویشن کو دیکھیں، کورٹ آرڈر کو دیکھیں، NCA کی جو اس کے اندر جو پروسیڈنگز کے اندر جو نکات لکھے گئے ہیں تو اس میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ یہ کوئی معاملات وہ نہیں ہے جو نون لیگ کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ محض یہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی ان دونوں اکاؤنٹس کے اندر، بارکلے بینک اور جو رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ ہے اس کے اندر دو ایسی ٹرانزیکشن ہوئی تھی جن کے اوپر مشکوک ان کو قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے NCA نے وہاں پہ مقامی مجسٹریٹ سے رجوع کیا اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کو فریز کیا گیا۔ پھر اس سلسلے میں حکومت پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان اکاؤنٹس کے پیچھے جو منی ٹریل تھی اس حوالے سے جو تحقیقات کی گئیں اس کے جو سوالات تھے وہ جوابات پاکستان سے بھیجے گئے۔ ان کی بنیاد کے اوپر اب جب یہ دیکھا گیا کہ ان اکاؤنٹس کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ غیر قانونی، اللیگل یا منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے ان کو اوپن کر دیا گیا۔ دیگر جو معاملات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ ان کو اسی طرح سے پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس طرح پاناما کیس میں JIT بنی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور کارکنوں نے اس فیصلے کو، اس کے اندر جو TOR سے ان کو پڑے بغیر جو ہے مٹھائیاں تقسیم کی اور پھر وہی مٹھائی ان کے گلے میں کڑوی ہڈی بن گئی جو پھر ان کے لیے نگلنا مشکل ہوگی اور پھر اسی JIT کے اوپر اور پھر اسی JIT کی کارروائی کے اوپر پھر اسی JIT کی کارروائی کے نتیجے میں سفارشات اور سفارشات کی روشنی میں ہونے والے فیصلوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اسی طرح کے معاملات تھے جیسے کہ
جب عدالت کے اندر معاملات چل رہے تھے تو پھر ایک قطری خط جو ہے وہ لایا گیا، اور قطری خط کے اوپر بھی جو ہے کہ وہ خوشی کے شادیانے بجائے گئے کارکنوں کی جانب سے، اور کہا گیا جی کہ اب میاں صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور ان کی جو منی ٹریل ہے اور ظاہر جو ثبوت ہیں، شواہد ہیں، وہ قطری خط میں فراہم کر دی ہیں، لیکن وہ خط بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا، اور پھر بعد میں عدالتوں نے اس کو بھی ایک ردی کا ٹکڑا سمجھ کر اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا، اور پھر معاملات جو ہے کہ وہ کہیں سے کہیں جاتے نظر آئے، اور پھر میاں صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ یہ بالکل ویسی ہی خوشی یا قانون اور آئین اور جو ہے کہ انصاف کی جیت ہے، جیسے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب 3 سال کی توسیع دینے کا معاملہ آیا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر اس کی قانون سازی کی بات ہوئی، تو پھر تمام جماعتوں نے بشمول پاکستان مسلم لیگ نون نے اس قانون کی اس بل کی حمایت کی، اور اس وقت اس کو قومی سلامتی اور قومی دفاع اور قومی مفادات کے پیش نظر جو ہے کہ اس فیصلے کو سراہا گیا اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ لیکن آج اسی فیصلے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگوں میں آج بھی وہ جو قانون اور آئین کی بالادستی اور قومی مفادات کی جو بالادستی کے شادیانے تھے وہ آج ان کی گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی 2 اکاؤنٹس کا معاملہ ہے محض، جس کے اندر سلمان شہباز کو اور ذوالفقار احمد کو یہ بینیفٹ ملا ہے کہ ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں فریز جو تھے وہ بحال ہو گئے ہیں، اور آپ اپنے اکاؤنٹس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان میں منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، جہاں پہ انگلینڈ کے اندر پراپرٹیز کے معاملات ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب کا علاج معالجے کا معاملہ ہے اور ان کے پاسپورٹ کی تجدید کا معاملہ ہے اور اس کے ویزے ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، وہ سارے کے سارے معاملات الگ سے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی پاکستان کے اندر بھی، اور جو برطانوی حکومت کو چیزیں فراہم کی گئی ہیں اس کے اوپر بھی غور و خوض ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھی جو ہے کہ وقت بتائے گا کہ وہ کیا شریف فیملی کے حق میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جو پاکستان کے اندر جو سارے کے سارے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کسی برطانوی ایگزیکٹو مجسٹریٹ نے نہیں بلکہ پاکستان کی احتساب عدالتوں نے، احتساب عدالتوں کے بعد جو ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے، جہاں پہ میاں صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ جو ہے کہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ محض الزامات ہیں، یہ شاید جھوٹے الزامات ہیں، اور وہ اگر نہ ثابت کر سکے تو پھر انہیں شاید قانون کے مطابق ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کچھ ان کو مل چکی ہیں، یا جو ہے جن کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ثابت نہ ہوئے تو پھر ان کو قانون کا اور عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔